بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد على آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والإيمان، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ وہ ہے اہل ایمان کی لغوی تعریف کریں گے، تو اس کے بعد پھر اس میں صرف کے اعتبار سے، صرف اور نحو کے اعتبار سے کچھ بحث کریں گے کہ ایمان جو ہے اصل میں کہاں سے مشتق ہے. اس کے بعد پھر نحو کے اعتبار سے کہ یہ کس اعتبار سے متعدی ہوتا ہے، لام کے ساتھ بھی اور با کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے. تو یہ لغوی، صرفی اور نحوی بحث کریں گے. اس کے بعد پھر مصنف رحمہ اللہ ایک سوال مقدر کا جواب دیں گے جو ایمان کے متعلق ہوگا. اس کے بعد ایک دوسرے سوال مقدر کا جواب دیں گے، اور اس کے بعد پھر ایمان کی جو ہے شرعی تعریف بیان کریں گے. تو آج کے سبق میں ہم صرف ایمان کی شرعی تعریف تک جو ہے سبق پڑھیں گے. کل سے ایمان کی شرعی تعریف جو ہے وہ آئندہ سبق میں بیان کریں گے. تو یہ آپ کے سبق کا خلاصہ ہے کہ پہلے ایمان کے بارے میں صرفی اور لغوی تحقیق کریں گے، صرفی، نحوی اور لغوی تحقیق. اس کے بعد دو سوال مقدر ہے، ان کا جواب مصنف رحمہ اللہ دیں گے. تو اب آپ کتاب کو دیکھیں. فرماتے ہیں والایمان فی اللغۃ التصدیق ای اذعان حکم المخبر وقبوله وجعله صادقا. اذعان حکم المخبر وقبوله وجعله صادقا. فرماتے ہیں ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں. یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جو ایمان کا لغوی معنی بیان کرتے ہیں پرامن ہونا اور باوثوق ہونا. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، ایمان کا لغوی معنی بھی یہی ہے کہ تصدیق کرنا، تسلیم کرنا، یہ ایمان کا لغوی معنی ہے. تو ان لوگوں کی تردید کر دی مصنف نے. اس کے بعد ای اذعان حکم المخبر وقبوله وجعل صادقا، یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تصدیق کی تین تفسیریں بیان کر رہے ہیں. پہلی تفسیر ای اذعان حکم المخبر، کہتے ہیں تصدیق کہتے ہیں خبر دینے والے کے حکم کو تسلیم کرنا. اذعان سے یہاں پر مراد تسلیم کرنا ہے، ویسے اس کا معنی خشوع اور انقیاد کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر اذعان تسلیم کرنے کے معنی میں ہے. حکم المخبر یعنی خبر دینے والے کی بات کو تسلیم کرنا. خبر دینے والے سے مراد نبی علیہ السلام ہے، کہ نبی علیہ السلام یا ویسے ہی مراد ہو سکتی ہے، عام بھی ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام کی خبر کی تصدیق کرنا یہ ایمان ہے. نبی علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے جو یہ بتایا کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں اور یہ اللہ کا کلام ہے اور احادیث ہے، ان تمام باتوں کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے. تو خبر دینے والے کی بات کو، اس کے حکم کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے. نمبر دو، دوسری تفسیر وقبولہ، خبر دینے والے کی خبر کو، حکم کو قبول کرنا، مان لینا، یہ تصدیق ہے اور تصدیق ایمان ہے. نمبر تین، تصدیق کی تیسری جو ہے وہ تفسیر وجعلہ صادقا، خبر دینے والے کو سچا ماننا، سچا قرار دینا، یہ ہے تصدیق. تو ایمان
کہتے ہیں تصدیق کرنے کو، تسلیم کرنے کو۔ پھر تسلیم کے 3 معنی بیان کر دیے، خبر دینے والے کے حکم کو تسلیم کرنا، اس کی بات کو تسلیم کرنا، اس کی بات کو قبول کرنا اور اس کو سچا ماننا، سچا قرار دینا، یہ تصدیق کی 3 تفسیریں ہوگی۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں والایمان فی اللغۃ التصدیق، ایمان لغت میں تصدیق کو کہتے ہیں۔ ای تصدیق کی تفسیر کرے ای اذعان حکم المخبری، خبر دینے والے کے حکم کو تسلیم کرنا، وقبولہ، اس کو قبول کرنا، وجعلہ صادقا، اور اس کو سچا ماننا یا سچا قرار دینا۔ افعال من الامن، امن کان حقیقت آمن به، آمنہ التکذیب والمخالفہ۔ یہاں سے صرفی بحث کر رہے ہیں ایمان کی، کہ ایمان یہ باب افعال کا مصدر ہے، اور یہ امن جو کہ ثلاثی مجرد ہے اس سے مشتق ہے۔ امن کا معنی مامون ہونا، محفوظ ہونا، تو یہ امن سے پھر باب افعال کا مصدر ہے ایمان۔ تو امن سے مشہور نام بھی مختلف آتے ہیں، آمینہ محفوظ ہونے والی، محفوظ اور مامون، تو یہ امن کا معنی ہے، اور یہ ثلاثی مجرد ہے، اس سے باب افعال ہے، یہ باب افعال کا مصدر ہے۔ تو باب افعال میں جب یہ کنورٹ ہوتا ہے تو پھر یہ آمن یؤمن ایمان، تو امن کا معنی محفوظ ہونا ہے، لیکن جب یہ باب افعال میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا معنی ہوتا ہے محفوظ کرنا۔ پہلے اس کا معنی ہے خود محفوظ ہونا، اور جب باب افعال میں ہو جائے تو یہ متعدی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا معنی ہے محفوظ کرنا۔ تو آمن بھی، وہ ایمان لایا اس پر، وہ اس پر ایمان لایا، مطلب یہ ہے کہ آمنہ التکذیب والمخالفہ، کہ اس شخص نے اس کو جھٹلانے سے اور مخالفت کرنے سے محفوظ کر دیا، معمون کر دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اسلام پر ایمان لے آئے یا نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو مطلب یہ ہے کہ آمن بالاسلام یا آمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے نبی علیہ السلام کو یا اسلام کو جو ہے مخالفت سے اور جھٹلانے سے محفوظ کر دیا، کہ آئندہ کے بعد وہ اس کو نہیں جھٹلائے گا، اس کی مخالفت نہیں کرے گا، یعنی اس کی بات کو تسلیم کر لیا۔ اور امن کا معنی ہے محفوظ ہونا، خود محفوظ ہونا۔ تو یہ اس کی صرفی بحث ہے۔ تو عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں افعال من الامن، یہ ایمان جو ہے یہ امن سے باب افعال کا مصدر ہے، اور امن ثلاثی مجرد کا مصدر ہے۔ کان حقیقت آمن به، فرماتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آمن به، وہ اس پر ایمان لایا، اس کی حقیقت اور اس کا معنی یہ ہے کہ آمن التکذیب والمخالفہ، کہ اس نے اس چیز کو جھٹلانے سے اور مخالفت کرنے سے محفوظ کر لیا۔ اور یہ فرماتے ہیں یعدى باللام كما في قوله تعالى حكاية عن إخوة يوسف عليه السلام وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، وبالباء كما في قوله عليه السلام الإيمان أن تؤمن بالله الأحاديث أي تصدق۔ یہاں سے نحوی بحث کر رہے ہیں کہ یہ ایمان جو کہ تصدیق کے معنی میں آتا ہے، یہ کبھی متعدی باللام ہوتا ہے اور کبھی یہ متعدی بالبا ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس پر کبھی لام جارہ داخل ہوتا ہے اور کبھی با جارہ داخل ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں متعدی باللام ہونا یا متعدی با ہونا۔ یعنی اس کا جو مدلول ہے، مدخول ہے، جو اس کا مفعول ہے، وہ کبھی اس پر کبھی لام جارہ داخل ہوتا ہے، کبھی با جارہ، یعنی وہ لام جارہ یا با جارہ کا مدخول ہوتا ہے۔ اور اس سے دوسری طرف بھی اشارہ ہے کہ جو ہم نے معنی کیا ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ جو ہم نے ایمان کا معنی کیا ہے کہ ایمان تصدیق کے معنی میں آتا ہے، تو اس طرف اشارہ ہے کہ قرآن مجید میں بھی اور احادیث میں بھی
ایمان جو ہے وہ تصدیق کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور جب ایمان تصدیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے تو اس وقت یہ لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے یا باجارہ کے ساتھ متعدی ہوتا ہے۔ تو اب اس کی مثالیں دے رہے ہیں کہ قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے متعلق جب رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور ان کو چھوڑ آئے، تو اپنے والد کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، وما انت بمؤمن لنا، اگرچہ آپ ہماری بات تسلیم نہیں کریں گے، ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے، لیکن بات یہی ہے کہ ان کو بھیڑیا نے ان کو کھا لیا ہے۔ تو اب یہاں پر انہوں نے لفظ استعمال کیا وما انت بمؤمن لنا، کہ آپ ہم پر ایمان نہیں لائیں گے، تو مطلب ایمان لانا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ ہماری بات کو تسلیم نہیں کریں گے، اور آپ جو ہے کیونکہ ما جو ہے یہ ما نافیہ ہے، تو معنی یہ بنتا ہے کہ وما انت بمؤمن لنا، تو یہاں بمؤمن جو ہے وہ ہے تصدیق کے معنی میں ہے، ای بمصدق لنا، کہ آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان جب تصدیق کے معنی میں آتا ہے، اور جب تصدیق کے معنی میں آتا ہے تو یہ متعدی باللام ہوتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں آیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان نام ہے اس کا کہ آپ اللہ کو تسلیم کر لے، اللہ کو حق اور سچ مان لے، اللہ کی تصدیق کر لے۔ تو یہاں پر بھی ای الایمان ان تؤمن باللہ، کہ آپ اللہ پر ایمان لائے، مطلب یہ ہے کہ ای تصدق باللہ، کہ آپ اللہ کی تصدیق کر لے، اللہ کو تسلیم کر لے۔ تو اس طرح بھی اشارہ ہے کہ دیکھو حدیث میں بھی ایمان جو ہے لفظ ایمان تصدیق کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ متعدی بالبا ہے۔ تو ایمان تصدیق کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور پھر یہ کبھی متعدی باللام ہوتا ہے اور کبھی متعدی بالبا ہوتا ہے، تو اس طرف اشارہ ہے، اور یہ نحوی بحث اور مصنف نے کی ہے۔ فرماتے ہیں عبارت کو دیکھیں یعدّ باللام، یہ ایمان جو ہے لفظ ایمان یہ کبھی لام کے ساتھ متعدی ہوتا ہے، کما فی قوله تعالی حکایۃ عن اخوۃ یوسف علیہ السلام، جیسے کہ رب العالمین کا قول ہے کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کا قصہ بیان کیا، تو رب العالمین کا قول یہ ہے وما انت بمؤمن لنا، کہ آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے، آپ ہم پر ایمان نہیں لائیں گے، ای بمصدق، کہ آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے۔ مؤمنین سے مراد ہے کہ آپ ہماری تصدیق نہیں کریں گے۔ وبالباء، اور اسی طرح یہ با کے ساتھ بھی متعدی ہوتا ہے، کما فی قول علیہ السلام، جیسے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں یعنی ان کے قول میں ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ الایمان ان تؤمن باللہ، ایمان اس کا نام ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لائے۔ الحدیث ای تم الحدیث، حدیث کو پورا کرے، تو یہ امر کا صیغہ یہاں پر محذوف ہے، جس کا مفعول بھی ہے الحدیث۔ تو یہاں پر ان تؤمن باللہ فرماتے ہیں، تؤمن یہاں پر ای تصدقہ کے معنی میں ہے کہ آپ اللہ کی ذات کو تسلیم کر لے، اللہ کی ذات کو حق اور سچ مان لے، تو یہاں پر بھی تؤمن تصدقہ کے معنی میں آتا ہے۔ وليست حقيقة التصديق أن تقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير إذعان وقبول، بل هو إذعان وقبول، ذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم على ما صرح به الإمام الغزالي، وبالجملة المعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بقربيدا ومعنى التصديق المقابل للتصور، حيث يقال في أوائل علم الميزان العلم إما تصور وإما تصديق، صرح بذلك رئيسهم ابن سینا۔ یہاں سے ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ سوال اور وہ اعتراض یہ ہے کہ بعض کفار بھی جیسے کہ یہودی تھے، جن کے بارے میں قرآن مجید نے خود گواہی دی ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ اسی طرح اس کے علاوہ کفار مشرکین میں سے بھی بعض مشرکین عرب میں سے بعض مشرکین ایسے تھے جو نبی علیہ السلام کو جانتے تھے کہ یہ حق اور سچ نبی ہے، جیسے ابو طالب تھے، اس کے علاوہ دیگر وہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام حق اور سچ نبی ہے، تو اس کے باوجود ان کو مومن کیوں نہیں قرار دیا گیا؟ اس کے باوجود بھی ان کو کافر کہا جاتا ہے۔ تو اگر ایمان اس کا نام ہے کہ انسان جان لے کہ یہ بندہ سچ ہے یا سچ کہہ رہا ہے، تو وہ مومن ہونا چاہیے۔ حالانکہ شریعت
ایسے لوگوں کو مومن قرار نہیں دیتی اور مومن نہیں مانتی. تو یہ اعتراض ہے. تو آپ نے ایمان کا یہ معنی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایسے لوگوں کو کوئی بھی مومن قرار نہیں دیتا. تو اس کا جواب مصنف یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے پیچھے ہمارے معنی پر غور نہیں کیا. ہم نے ایمان کا معنی یہ نہیں کیا کہ جان لینا، کسی کو سچا جان لینا، کسی کے دل میں آ جائے کہ یہ شخص سچا ہے، تو یہ ایمان نہیں ہے. بلکہ ایمان نام ہے اس کا کہ سچا جاننا، اور سچا جاننے کے بعد سچا ماننا بھی ہے. اس کو زبان سے اقرار بھی کرنا ہے، دل سے سچا ماننا بھی ہے. ایک تو ہے کہ دل میں آ جائے کہ یہ سچا ہے، دوسرا ہے کہ دل سے مان لے کہ انسان سچا ہے، سچ کہہ رہا ہے، واقعی اللہ کا آخری نبی. زبان سے اقرار کرنا، مان لینا. ایک ہے جاننا، ایک ہے ماننا. تو ہم نے ایمان کا معنی یہ کیا کہ ان تصدق باللہ، کہ دل سے تسلیم کرنا، دل سے مان لینا، اس کو قبول کر لینا، اس کو سچا قرار دے دینا کہ یہ سچا ہے، یہ ایمان ہے. لیکن اگر کسی کے دل میں صرف یہ بات پیدا ہو جائے کہ یہ شخص سچا ہے یا اللہ کا آخری نبی ہے، صرف دل میں یہ بات آ جائے، باقی وہ اس کو تسلیم نہ کرے، دل سے مانے نہ، جانتا ہے مانتا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم نے پہلے فرمایا کہ ایمان نام ہے اذعان حکم المخبری وقبولہ وجعلہ صادقا. اگر یہ تین چیزیں نہیں ہیں، اس کے علاوہ دل میں صرف خیالات پیدا ہوئے ہیں، دل میں یہ بات آئی ہے کہ یہ سچا ہے، تو اس سے انسان مومن نہیں ہوگا. اور یہی معنی ہے ایمان کا. ایمان نام ہے اصل میں تسلیم کر لینے کا، مان لینے کا، جاننے کا نام نہیں ہے. تو جب تک نبی علیہ السلام کو تسلیم نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں. ابو طالب بھی جانتا تھا، باقی دیگر کفار بھی جانتے تھے. یہودیوں کے بارے میں تو قرآن نے خود گواہی دی ہے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، وہ الٹا مخالفت کرتے تھے. تو ماننا جس کو کہتے ہیں تسلیم کرنا، ایمان اصل میں نام ہے تسلیم کرنا، تسلیم کرنے کا. اور اسی کی امام غزالی رحمہ اللہ نے تصریح کی ہے کہ ایمان اصل میں نام ہے تسلیم کر لینے کا، مان لینے کا. صرف جاننے کا نام ایمان نہیں ہے. اگر کسی شخص کو معلوم ہے اللہ کے اپنے نبی، لیکن وہ مانتا نہیں ہے، تو وہ مومن نہیں ہوگا. اسی طرح آج کل کے جو یہ قادیانی اور دیگر لوگ ہیں، یہ بھی جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. تو فرماتے ہیں کہ اصل میں ایمان، خلاصہ کلام یہ ہے، ہماری تمام بات کا خلاصہ کلام یہ ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ ایمان نام ہے اس چیز کا جس کو فارسی میں گرویدن کے ساتھ جو ہے تعبیر کیا جاتا ہے. گرویدن کا معنی یہ ہے کہ بغیر عناد کے، بغیر استکبار کے، بغیر کسی دشمنی کے کسی کو تسلیم کر لینا، کسی کو سچا مان لینا، اس کو جو ہے ایمان کہتے ہیں. تو جب گرویدن والا معنی انسان کے دل میں آ جائے گا، وہ اس کو مان لے گا، یعنی بغیر عناد کے، بغیر تکبر کے، بغیر دشمنی کے وہ کسی کو سچا مان لے گا، اس کی بات کو تسلیم کر لے گا، تو یہ ایمان ہے. گویا اس شخص نے اس پر ایمان لیا. اگر نبی علیہ السلام کو اس طرح کسی نے مانا ہے کہ بغیر دشمنی کے، بغیر مخالفت کے، بغیر استکبار کے ان کی بات پر ایمان لے آئے ہیں، تو پھر تو مومن ہے. لیکن اگر صرف جانا ہے، مانا نہیں ہے، دل میں استکبار ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں ہیں، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اب آگے ایک دوسری بات کر رہے ہیں کہ اصل میں جو گرویدن والا معنی ہے یہی تصدیق کا معنی ہے، تسلیم کرنے کا معنی ہے، کہ بغیر دشمنی کے اور بغیر عناد کے دل سے کسی کو مان لینا. اور فرماتے ہیں یہی جو علم منطق میں آپ پڑھتے ہیں کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق. تو علم منطق میں جو تصدیق آتی ہے کہ کسی بات کے ساتھ حکم لگا دینا، اس کو سچا مان لینا، اس کو تصدیق کہتے ہیں منطق میں. تو فرماتے ہیں یہاں بھی تصدیق اور ایمان سے یہی مراد ہے جو منطق میں مراد ہے. یعنی شریعت کی روح سے جو تصدیق ہے وہ اور ان منطق کی جو تصدیق ہے ان میں تساوی کی نسبت ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. اور یہ کس نے کہا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ کس نے کہا ہے کہ تصدیق، ایمان اور تصدیق جو منطق میں ہے وہ ایک ہی چیز ہے. تو فرماتے ہیں اس کی تصریح جو ہے ابن سینا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے. تو انہوں نے کہاں پر اس کی تصریح کی ہے؟ تو ان کا ایک رسالہ ہے
جس کا نام ہے دانش نامہ، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ دانستن بر دو گنا است، جاننا یعنی علم دو قسم پر ہے، یکے فہم کردن و اندر یافتن و آرا بتازی تصور خواندن۔ ایک یہ ہے کہ کسی چیز کا ذہن میں آ جانا، دل میں آ جانا، معلوم ہو جانا، اس کو تصور کہتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کو جو یہودی تھے یا جو ابو طالب اور اس طرح کے دیگر کفار تھے، مشرکین تھے، ان کو تصور حاصل تھا، وہ جانتے تھے، یعنی دل میں آ گیا تھا، بات ذہن میں آ گئی تھی، معلوم ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو مانا نہیں تھا، اس وجہ سے وہ تصور ہے۔ اور جاننے کی دوسری قسم یہ ہے کہ دوم گرویدن و آرا بتازی تصدیق خواندن، اور نمبر دو جس کو گرویدن سے تعبیر کرتے ہیں، نمبر دو علم کی دوسری قسم ہے گرویدن، یعنی کسی کو مان لینا بغیر عناد اور دشمنی کے، کسی بات کو تسلیم کر لینا، اس کو گرویدن کہتے ہیں۔ تو دوسری قسم علم کی ہے گرویدن، اور اس کو تصدیق کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ گرویدن اور تصدیق، اس کی تعریف ابن سینا نے کی ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان بھی اصل میں گرویدن کا معنی ہے، کہ بغیر عناد اور دشمنی کے دل سے کسی کو مان لینا، اور منطق میں اسی کو تصدیق کہتے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف نے اس طرف اشارہ کر دیا کہ ایمان اور منطق کے اعتبار سے جو تصدیق ہے، یعنی ایمان اور تصدیق ایک ہی چیز ہے، اور باقی جو منطق میں جو تصدیق ہے، علم کی دو قسمیں تصور اور تصدیق، تو وہ تصدیق اور شرعی اعتبار سے جو تصدیق اور ایمان ہے وہ ایک ہی چیز ہے، دونوں میں تساوی کی نسبت ہے، اور اس کی تصریح ابن سینا رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ میں کی ہے۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں، اس کے معنی کو دیکھیں۔ فرماتے ہیں، وہ سوال مقدر کا جواب، سوال میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بعض کفار اور یہودی بھی تو نبی علیہ السلام کو جانتے تھے کہ اللہ کے آخری نبی ہے، تو ان کو مومن کیوں نہیں کہتے؟ فرماتے ہیں ولیست، تو اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں ولیست حقیقت التصدیق، تصدیق کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ ان تقع فی القلب نسبت الصدق الى الخبر او المخبر، کہ کسی انسان کے دل میں کسی بات کے متعلق یا کسی خبر دینے والے کے متعلق، خبر دینے والے سے مراد نبی علیہ السلام ہے، نبی علیہ السلام کے متعلق یا نبی علیہ السلام کی کسی بات کے متعلق سچائی کی نسبت اس کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ یہ بات سچ ہے یا یہ شخص جو ہے یہ سچے ہیں، تو فرماتے صرف یہ نسبت پیدا ہو جائے من غیر اذعان و قبول، لیکن اس کے دل میں تسلیم کرنا نہ ہو اور اس کی بات کو قبول کرنا نہ ہو، صرف دل میں خیال اور دل میں یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ یہ شخص ٹھیک ہے، اس کی باتیں بھی ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کو قبول نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا، تو فرماتے یہ تصدیق نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ تصدیق بلکہ کیا ہے؟ بل ہوا اذعان و قبول، بلکہ تصدیق تو تسلیم کر لینے کا نام ہے اور قبول کرنے کا نام ہے۔ ذالک بحیث، اور یہ اس طور پر تسلیم کرنا کہ یقع علی اسم التسلیم علی ما صرح بالامام الغزالی، اس طور پر قبول کرنا، اس طور پر اذعان کرنا کہ جس پر تسلیم کا نام بولا جا سکے، کہ کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ میں نے اس کو دل سے تسلیم کر دیا، یا دوسرا شخص کہہ سکے کہ اس شخص نے نبی علیہ السلام کو یا ان کی بات کو دل سے تسلیم کیا ہے، تو جس پر تسلیم کا نام بولا جا سکے تو تب وہ ایمان بنے گا، وگرنہ وہ ایمان اور تصدیق نہیں بنے گا۔ اس بات کی تصریح فرماتے ہیں صرح بالامام الغزالی، اس بات کی تصریح امام غزالی رحمہ اللہ نے کی ہے۔ وبالجملہ فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کالمعنى الذي يعبر عنه بالفارسية بگرویدن هو معنى التصديق المقابل للتصور، حيث يقال في اوائل علم الميزان علم اما تصور اما تصدیق۔ فرماتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ معنی جس کو فارسی میں گرویدن کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں، یعنی بغیر کسی دشمنی کے اور بغیر کسی عناد کے کسی کو دل سے تسلیم کر لینا، اس کو گرویدن کہتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ معنی جس کو عربی میں فارسی میں گرویدن کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے وہی اصل میں تصدیق کا معنی ہے، جو تصور کے مقابل ہے، اس طور پر کہ علم میزان میں یعنی علم منطق کے شروع میں کہا جاتا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق۔ فرماتے ہیں اس بات کی تصریح کس نے کی ہے کہ گرویدن جو ہے وہی تصدیق کا معنی ہے؟ فرماتے ہیں صرح بذلک رئیس ابن سینا، اس بات کی تصریح جو مناطقہ اور فلاسفہ کے رئیس تھے، بڑے تھے، تو انہوں نے اس کی تصریح کی ہے کہ گرویدن جو ہے اصل میں تصدیق کا معنی ہے، تصدیق اور گرویدن ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں دونوں۔ فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار كان اسم الكافر عليه من جهة أن عليه شيء من أمارات التكذيب والإنكار، كما فرضنا أن أحد
صدق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسلم وأقر به وعمل ومع ذلك شد الزنار بالاختيار أو سجد للصنم بالاختيار نجعل كافرا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علامة التكذيب والإنكار. یہاں سے فرماتے ہیں ایک اور سوال کا جواب دے رہے ہیں، اور وہ سوال مقدر یہ ہے کہ فرض کرے کہ یا حقیقت میں بھی بعض کفار ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کو دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے آخری نبی تھے، مانتے بھی ہیں، ان کی باتوں کو بھی سچا مانتے ہیں، حق مانتے ہیں، قرآن کو بھی سچا مانتے ہیں. یعنی بعض کافر ایسے ہیں، بعض یہودی بھی ایسے ہیں. تو یہ تو عام ہے آج کل، جیسے آپ سوشل میڈیا پر آپ کو ہندوؤں کے جو پنڈت ہے، جو ان کے دینی پیشوا اور رہنما ہے، ان کی سوشل میڈیا پر آپ کو سینکڑوں ویڈیوز مل جائیں گی جو نبی علیہ السلام کی تعریف پر مبنی ہے. نبی علیہ السلام کی تعریفیں انہوں نے کی ہے اور وہ ان کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، جانتے بھی ہیں، ان کی باتوں کو بھی سچ مانتے ہیں. لیکن اب ایسے لوگ جو ہیں، اس کے باوجود ہم ان پنڈتوں کو، ہم ان ہندوؤں کے جو پیشوا ہیں، دینی پیشوا اور رہنما ہے، ہم ان کو کافر مانتے ہیں، بلکہ ساری دنیا کافر مانتی ہے. تو یہی سوال ہے یہاں پر بھی کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو نبی علیہ السلام کو حق اور سچ مانے، ان کی باتوں کو بھی سچ مانے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض کفار ایسے ہیں جو نبی علیہ السلام کو حق سچ مانتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کافر کہتے ہیں، تو ان کو مسلمان کیوں نہیں کہا جاتا؟ تو ہم فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو اس لیے کافر کہا جاتا ہے، مصنف نے اس کا جواب دیا ہے کہ وہ باوجود نبی علیہ السلام کو حق اور سچ ماننے کے باوجود بھی وہ کفر کے کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو کفر کی خاص علامات سمجھی جاتی ہیں، کفر کے شعار اس کو سمجھا جاتا ہے. تو وہ کفر کے شعار کو نہیں چھوڑتے، کفر کی علامات کو نہیں چھوڑتے. فرض کرے کہ کوئی شخص نبی علیہ السلام کو حق اور سچ نبی مانے، اللہ کا آخری نبی مانے، اور ان تمام چیزوں کو بھی حق مانے، سچ مانے جو نبی علیہ السلام لے کر آئے ہیں، مثال کے طور پر قرآن اور احادیث اور نبی علیہ السلام کی سنتیں، سب کو وہ حق سچ مانے، لیکن اس کے باوجود وہ شخص زنار پہنے یا بتوں کے سامنے سجدہ کرے اپنے اختیار سے، تو ہم ایسے شخص کو کافر کہیں گے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان چیزوں کو کفر کی علامت بتایا ہے. تو ایسے لوگوں کو جو آپ نے سوال کیا، ہم کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کو حق سچ ماننے کے باوجود بھی کفر کی جو علامات ہیں ان کو نہیں چھوڑتے، کفر کے جو کام ہیں ان کو نہیں چھوڑتے. تو جو شخص یہ کام کرے گا، بے شک وہ اپنی زبان سے کلمے کے اقرار کرے، اس کے باوجود بھی اس کو کافر کہا جائے گا، اس لیے کہ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا کفر کا کام ہے. بلکہ اگر کوئی شخص 100 سال بھی اسلام میں گزارے، اس کے باوجود عبادت کے طور پر کسی بت کے سامنے سجدہ کرے، تب بھی وہ کافر ہو جائے گا. چہ جائے کہ کوئی شخص پہلے سے اپنے آپ کو ہندو مانتا ہو اور نبی علیہ السلام کو حق و سچ مانتا ہو اور بتوں کے سامنے سجدہ کرے، ہم اس کو مسلمان مانے، ایسا ممکن نہیں ہے جب تک وہ کفر کے علامات کو نہیں چھوڑے گا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کافر ہے، تو تب تک اس کے ماننے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا. زنار کس کو کہتے ہیں؟ زنار پہلے جو ذمی لوگ رہتے تھے اہل اسلام میں، جو مسلمانوں کے ممالک تھے، وہاں پر جو ذمی لوگ رہتے تھے، یعنی کافر لوگ جو ویزا لے کر آتے تھے اور مسلمانوں کے ملک میں اور مسلمانوں کی سلطنت میں رہائش پذیر ہوتے تھے، تو ایک علامت کے طور پر ان کے گلے میں ایک داغا باندھا جاتا تھا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ شخص کافر ہے، تاکہ نماز کے وقت کے دوران یا جمعے کے دوران ایسا نہ ہو کہ جو اسلامی ممالک کے افواج تھے، کیونکہ اس وقت دکانیں بند کرنا ان پر لازمی اور ضروری ہوتا تھا، تو جو کفار تھے تو ان کی علامت دیکھ کر معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، تو ان کو مارا اور ڈانٹا نہیں جاتا تھا. تو کفار کو مسلمانوں سے الگ کرنے کے لیے، تاکہ یہ مسلمانوں کی آبادی میں ان کی نشاندہی ہو سکے، اس لیے ان کے گلے میں ایک داغا باندھا جاتا تھا. تو یہ اصل میں ان کی ذلت کی علامت ہوتی تھی کہ یہ شخص مسلمان نہیں ہے، بلکہ ویزے کے طور پر اسلامی ملک میں اور اسلامی سلطنت میں رہ رہا ہے. لیکن بعد میں کفار نے اس داغا باندھنے کو اپنا شعار بنا لیا اور اس کو باندھنے کو وہ فخر سمجھتے ہیں، تو اس کو زنار کہتے ہیں. تو یہ کفر کی علامت ہے. تو کوئی شخص اگر زنار باندھے یا
بتوں کے سامنے سجدہ کرے، تو یہ کفار کی شعار ہے، علامات ہے۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں کہ فلو حصل هذا المعنى لبعض الكفار، یہ جو معنی جس کی آپ نے ابھی تعریف بیان کی ہے کہ تصدیق کہتے ہیں دل سے تسلیم کر لینے کو، مان لینے کو، فرماتے ہیں اگر یہ معنی کسی کو حاصل ہو جائے، بعض کفار کو اگر یہ معنی کسی کافر کو حاصل ہو جائے، کوئی کافر دل سے تسلیم کر لے، مان لے، تو کان اطلاق الاسم الکافر علیہ من جہتی، تو اس پر کافر کا نام اس وجہ سے بولا جاتا ہے، یعنی کوئی کافر اگر یہ مان بھی لے، یہ معنی اس کو حاصل بھی ہو جائے، اس کے باوجود اس پر کافر اس کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان علیہ شیء من امارات التکذیب والانکار، کہ اس پر کفر کے اور جھٹلانے کے اور انکار کے کچھ علامات واضح ہوتے ہیں، یعنی کفر کے کچھ علامات اس میں پائے جاتے ہیں جس وجہ سے اس کو کافر کہا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ وہ دل سے تسلیم کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کافر کو یہ معنی حاصل بھی ہو جائے جو آپ نے اوپر بیان کیا تصدیق کا، اس کے باوجود اس کو کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کفر کے اور تکذیب اور انکار کی کچھ علامات پائی جاتی ہے۔ مثال دے رہے ہیں کما فرضنا، جیسے کہ ہم فرض کرتے ہیں کہ ان احد صدق بجمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمہ وقر به وعمل، کہ مثال کے طور پر ہم فرض کرتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جس نے نبی علیہ السلام جو باتیں لے کر آئے ہیں قرآن و حدیث، تمام چیزوں کی اس نے تصدیق کی اور اس کو تسلیم کیا اور اس کے اقرار بھی زبان سے کر لیا، وہ عمل، اور نبی علیہ السلام کی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے، وہ مع ذلک شد الزنار، لیکن اس کے باوجود وہ زنار باندھتا ہے، یعنی وہ داغا باندھتا ہے، بالاختیار اپنے اختیار کے ساتھ، اور سجد للصنم بالاختیار، یا بتوں کے سامنے اپنے اختیار سے سجدہ کرتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے بتوں کے سامنے سجدہ کرتا ہے اور اپنی مرضی سے داغا باندھتا ہے، کسی نے زور زبردستی اس کو ایسا کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ فرماتے ہیں ایسے شخص کو نہ جعلوا کافرا، ہم ایسے شخص کو کافر کہیں گے، دیوان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جعل ذلك علامات التکذیب والانکار، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ان باتوں کو تکذیب کی اور انکار کی یعنی کفر کی علامات بتایا ہے۔ تو جب یہ شخص کفر کی علامات کو نہیں چھوڑے گا تو اس کی تصدیق کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا، اس کی تسلیم کرنے کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مطلب ہے اگر کسی کافر کو ایمان حاصل بھی ہو جائے لیکن وہ کفر کی علامات کو نہیں چھوڑتا تو اس کے باوجود وہ کافر اس لیے ہے کہ اس پر کفر کی علامات پائی جاتی ہے، جب تک علامات موجود ہے تو کافر ہوگا، اور علامات کے ساتھ اس کی تصدیق کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جب علامات کو چھوڑ دے گا تب ہم اس کی تصدیق کا اعتبار کریں گے، اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے، اگر یہ سچا ہوتا تو یہ کفر کی علامات کو چھوڑ دیتا اور کفر کے کاموں کو چھوڑ دیتا، لیکن یہ سچا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ زبان سے مانتا ہے لیکن اس میں سچا نہیں ہے، اس وجہ سے یہ کفر کی علامات کو نہیں چھوڑتا، اگر سچا ہوتا تو چھوڑ دیتا، اس وجہ سے سچا نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کا اعتبار نہیں کرتے اور ہم اس کو کافر قرار دیتے ہیں، اگرچہ یہ معنی اس کو حاصل ہے، تب اس کے علامات کے ہوتے ہوئے جو ہے ہم اس کے مخالف جو ہے تصدیق اس کا اعتبار نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک انکار کے علامات موجود ہے تو ہم یہ تسلیم نہیں کر سکتے کہ یہ واقعی دل سے تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص کسی کے بچے کو مارے اور اس کو کہے کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے، اس لیے کہ اگر وہ واقعی اس کو محبت ہوتی تو وہ اس کے بچے کو کبھی نہ مارتا۔ تو یہاں پر اپنی بات کے جھوٹا ہونے کی علامت وہاں پر موجود ہے، اس لیے کہ اپنے بات میں وہ بندہ جھوٹا ہے، اس لیے کہ اس کی علامت موجود ہے کہ اگر اس کو واقعی محبت ہوتی تو اس کے بچے کو کبھی نہ مارتا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اس کے بچے کو ماروں گا تو اس کو اس سے تکلیف ہوگی، تو محبوب کو تکلیف تو دینا کوئی بھی گوارا نہیں کرتا، اس وجہ سے وہ اپنے بات میں جھوٹا ہے، اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی سمجھے آپ کہ جو شخص اپنے تسلیم کرتا ہے نبی علیہ السلام کو اور حق سچ مانتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے، عمل کرتا ہے، لیکن کفر کو نہیں چھوڑتا، تو اگر اس نے واقعی نبی علیہ السلام کو مانا ہوتا تو کبھی کفر کی علامات کو اختیار نہ کرتا۔ تو یہ علامات بتاتی ہے کہ یہ بندہ اپنے بات میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اس وجہ سے ہم اس کو مسلمان قرار نہیں دے سکتے جب تک علامات موجود ہے، جس طرح اس شخص کے بارے میں ہم اس کو کبھی اپنے دعوے میں سچا قرار نہیں دے سکتے جو کسی کے بچے کو مارے اور دعویٰ کرے محبت کا۔ آگے فرماتے ہیں وَتَحْقِيقُ هَذَا الْمَقَامِ عَلَى مَا ذَكَرْتُ يَسْهَلُ لَكَ،
الطریق الی حل کثیر من الاشکالات الموردۃ فی مسألۃ الایمان۔ یہاں سے فرماتے ہیں مصنف اپنی کچھ تعریف کر رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح اس مسئلے کا تذکرہ کیا، ایمان کی لغوی اور بحث ہم نے کی، صرفی نحوی بحث کی، اور اس کے بعد جو دو سوالوں کا ہم نے جواب دیا اور جس طرح ہم نے اس کی تفصیل کی ہے اس مقام کی، تو ہماری اس تفصیل سے آپ کو بہت سارے مسائل میں اور بہت سارے اشکالات کے حل کرنے میں مدد حاصل ہوگی جو اشکالات ایمان کے مسئلے پر وارد ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ باتیں ذہن میں رکھیں تو بہت سارے اشکالات جو ایمان کے مسئلے پر وارد ہوتے ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر ایک اشکال اور ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ ابو جہل جو تھا اس نے تو کئی مرتبہ زبان سے اقرار کیا تھا کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے، بلکہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے ان کو ابو جہل کو دیکھا کہ وہ بیت اللہ کے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئے بیٹھا ہے، تو اس صحابی نے پوچھا کہ ابو جہل آج میں آپ کو اس بیت اللہ کے رب کی قسم دیتا ہوں کہ آپ نہیں مانتے کہ نبی علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ بے شک میں مانتا ہوں کہ وہ اللہ کے آخری نبی ہے، لیکن اگر میں ان کا کلمہ پڑھ لوں، ان کو تسلیم کر لوں تو میری سرداری مجھ سے چھین جائے گی، تو میں ان کے جوتے نہیں اٹھا سکتا، مجھے اپنی سرداری بہت عزیز ہے۔ تو اب زبان سے اقرار تو اس نے کیا اور مان بھی لیا، تو اس کے باوجود اس کو کافر کہا جاتا ہے، بلکہ سب سے بڑا کافر، بلکہ نبی علیہ السلام نے اس کو اس امت کا فرعون قرار دیا ہے۔ تو اس کو مسلمان کیوں قرار نہیں دیا؟ تو اس وجہ سے کہ کفر کی علامات اس پر موجود تھی، وہ جانتا تھا لیکن نبی علیہ السلام کو مانتا نہیں تھا، قبول نہیں کرتا تھا، سچا قرار نہیں دیتا تھا، تو اس طرح کے مزید اشکالات حل ہو جاتے۔ تو یہ اشکال اس طرح حل ہو گیا کہ ابو جہل بھی جانتا تھا لیکن مانتا نہیں تھا، یا اسی طرح کیوں کہے کہ اگر وہ مانتا بھی تھا تو اس پر کفر کی علامات پائی جاتی تھی، تکذیب اور انکار کی علامات موجود تھی، اور وہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام کو کھلم کھلا وہ مخالفت کرتا، دشمنی کرتا تھا، تو یہ تکذیب اور انکار کی علامات اور بتوں کو سجدہ کرتا تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ شخص ماننے کے باوجود بھی کافر تھا، اس لیے کہ کفر کی علامات پائی جاتی تھی۔ تو اس طرح کے مزید اشکالات بھی ایمان کے مسئلے میں جو وارد ہوتی ہے، وہ اگر ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں تو اس سے حل ہو جاتی ہے۔ تو اس سے اس طرف اشارہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اپنی تعریف بھی کی کہ میں نے جس طرح ذکر کیا اس کو، تو اس سے بہت سارے اشکالات حل ہو جاتے ہیں۔ اب آپ عبارت کو دیکھیں، فرماتے ہیں تحقیق هذا المقام على ما ذکرت، فرماتے اس مقام کی تحقیق جیسے کہ میں نے ذکر کی ہے، يسهل لك الطريق الى حل كثير من الاشكالات الموردة في مسألة الایمان، فرماتے ہیں اس مقام کی جو تحقیق جیسے میں نے کی ہے، یہ آپ کے لیے بہت سارے اشکالات جو ایمان کے مسئلے پر وارد ہوتی ہے ان کے حل کرنے کے راستے، ان کے حل کرنے کا راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتی ہے۔ یہ میرا طرز اور میرا یہ طریقہ۔ آگے فرماتے ہیں اذا عرفت حقیقت معنی تصدیقی، یہاں سے پھر مصنف رحمہ اللہ ایمان کی شرعی تعریف بیان کر رہے ہیں، یہ اگلے سبق میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔